اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ سیرہ میں آج ہم کریں گے رفیق اعلیٰ کی جانب، اور وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الوداعی آثار، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ٹائم آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے، اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ، اس کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پہ گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات انہوں نے یہاں پہ بتائی کہ ان کو اس چیز کا ڈر نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ بعد میں شرک کرنا شروع کر دیں، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جائیں گے۔ کیا ایگزیکٹلی بالکل آج کل ایسا ہی نہیں ہوتا؟ اگر ہم دیکھیں تو سب لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں۔ کسی نے اچھا گھر لے لیا ہے تو مجھے بھی اچھا گھر چاہیے، ان کے گھر میں یہ چیز آ گئی ہے تو اب مجھے بھی چاہیے، ان کے بچے اچھی یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی محنت کر کے اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں پہنچانا ہے۔ اور وہ بالکل جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا ڈر تھا، ہم لوگ وہی آج کل پوری کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ وہی چیز ہم دیکھیں کر رہے ہیں جو انہوں نے جو بات بولی تھی۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد کی تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جنت البقیع جو ہے نا، جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس، وہ اس کی بات ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان سے کہا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری سوموار یعنی کہ پیر کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس ساری چیز کے باوجود، یعنی کہ جو سر درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا، اس کے باوجود آپ باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے اور انہیں نماز پڑھائی، پھر خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائیں، اور وہ کیا تھیں؟ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص، زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، اور پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حاضرین سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ اسی دن آپ نے وصیت کی، اور یہود و نصارہ اور مشرکین کو، یہ پہلی وصیت جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ دوسری وصیت انہوں نے کی کہ وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے۔ اور تیسری وصیت کہ نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی، اور فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟
اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی کہ قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ہیں، جب تک ہم ان کو پکڑ کے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نماز کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی جانشینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو دوبارہ غشی طاری ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ امام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتے یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرق محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی اقتداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ صدقہ فرما دیا۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، جتنے بھی غلام ان کے پاس تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ ہتھیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو تقریباً 66 کلو بنتے ہیں، جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ سوموار کی صبح حضرت ابو بکر رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے دریافت فرمایا تو یہ بات چھپا لے گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا، جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی جس کے بعد وہ رونے لگ گئی تھیں، کہ وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے، تو اسی لیے وہ روئیں۔ اور دوسری بار انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی، اس لیے وہ ہنسیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ ہو۔ سیدہ کا مطلب یعنی کہ سردار ہو۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت،
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مقصود یہ کہنے سے انہوں نے اس کام سے روکنا تھا، بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا دوبارہ بیان کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کو روک سکیں، اپنے آنے والے جو آگے کے لوگ تھے، اپنی امت کے جو لوگ تھے، کہ ان کو اس چیز سے وہ روک سکیں۔ پھر مزید فرمایا کہ سرزمین عرب میں 2 دین نہ باقی رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی کہ لونڈی اور غلام، یہ بار بار انہوں نے فرمایا۔ تو یعنی کہ یہ 3 چیزوں کی جو انہوں نے یہاں پر تلقین کی، ایک تو نماز کا خاص طور پہ بار بار نماز کا ذکر کیا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی یہی بولتے رہے کہ نماز نماز، کہ یعنی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو دوسری چیز بولی کہ تمہارے زیر دست، یعنی کہ زیر دست کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی لوگ آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے، جو آپ کے لونڈی یا غلام وغیرہ یا اور عورتیں بھی جیسے ہوتی ہیں، مطلب آپ کے گھر کی خواتین جو ہیں، تو سارے لوگ جو آپ کے زیر دست ہیں کہ ان کے بارے میں تلقین کی۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی، یعنی کہ جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے وہ والا جب ٹائم شروع ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکراتی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے وقت سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ شہداء اور انبیاء کے بارے میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ انہوں نے 3 بار دہرایا، اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔
صحابہ کرام رضی اللہ رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کچھ کمی دیکھی تو سخو میں واقعہ اپنے مکان پر چلے گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ باہر تشریف لائے اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ منبر کے پاس فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 144 ہے یہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی کہ یہ آیت پہلے پڑھتے رہتے تھے لیکن کبھی یہ آیت کی اس طرح سے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور اس طرح سے انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ آیت انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، یعنی کہ سب لوگوں نے جب سنی اس کے بعد سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے یہی آیت پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا تھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ یہ فرماتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ سقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی۔ انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار یعنی کہ اس حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے،
یعنی کہ وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے۔ وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پہ بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ہاتھ پھیلائیے۔ ابو بکر رضی اللہ نے ہاتھ پھیلایا اور عمر رضی اللہ اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قاسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، سیدنا اسامہ اور اوس بن خولہ۔ حضرت عباس رضی اللہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام رضی اللہ اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے، یعنی کہ ان میں سے اب کنفرم نہیں ہے کہ یا پہلے بچوں نے پڑھی یا عورتوں نے پڑھی، یا عورتوں نے پہلے پڑھی اور پھر بچوں نے پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کیا گیا۔ چلے یہی تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کے اخلاق، ہم وہ دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔